جی السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر نثار جاٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب, دھرنا گزر گیا, گرفتاریوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کی داستاں ہیں یہ کوئی ایک یا دو دن کی تو ہے نہیں. یہ تو رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک جو بے دریغ طاقت کا استعمال ہوا ہے, اور یہ اس کو میں یزیدیت کا نام دوں گا کہ یزید نے جو اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا نا, اسی طرز عمل سے آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے الیکشن میں بھی چلا, الیکشن کو پولیٹیسائز کیا گیا, 9 مئی کی FIRs کو پولیٹیسائز کیا گیا. اس کے بعد ہماری یہ جنگ جو ہے وہ ہم اسے جاری رکھے ہوئے تھے. مین وائل ایک ہمارا تھا کہ ہم نے 24 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم نے دھرنا دینا ہے, اور بالآخر اس دھرنے کا نتیجہ جو ہے وہ گولیوں کی صورت میں نکلا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. اس کی مثال پاکستان میں کبھی نہیں ملتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گولیوں کا جواب جو ہے حکومت وقت کو دینا ہوگا, شہباز شریف کو دینا ہوگا. ہمارے کارکنان نے الحمدللہ سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں, اور وقت یاد رکھے گا کہ یہ اپنے پچھواڑے تیار رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان گولیوں کی جو ہے ان کو چھوٹ دے, یہ فطرت کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گولیوں کی گونج ہے یہ نسلوں کھا جائے گی, یہ ہمارے دماغوں سے نہیں نکلے گی. پاکستان کو انصاف نہیں مل ماڈل ٹاؤن کو جو انصاف نہیں نہ ملا, اس کا سب سے بڑا جو قصور ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. کہ جب اپنے دور اقتدار میں جب آئے تھے, یہ ماڈل ٹاؤن کی باقر نجوی کی جو رپورٹ تھی اسی کو سامنے رکھ کر یہ اگر انصاف کر دیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا. یہ وہی شیطانی دماغ وہاں بیٹھا تھا, وہی اپلائی یہاں پر ہوا, اور اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی نقصان ہوا, یہاں بھی نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا ظلم کیا تھا, کیونکہ جو منہاج القرآن کے اس سانے ماڈل ٹاؤن کی جو تحقیقات نہ کر کے ان گناہ گاروں کو اگر اس وقت سزا مل گئی ہوتی تو یہ شہباز شریف اسی وقت اندر ہوا ہوتا, لیکن نہ کر کے اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اور اس نے وہ خون کا استعمال جو ہے اب یہاں پر ڈی چوک میں کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی لاشیں گرائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قتل جو ہوتا ہے یہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے, نہ یہ چھپنے والا ہوتا ہے, اور اس کا بدلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. یہ شریعت کہتی ہے, اگر آپ شرعی تقاضے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو دیت ہوتی ہے, اگر آپ شرعی دیت دیکھ لیں تو پھر وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے قیمتی کتنا بنایا ہے. اور یہ کسی جمہوری دور میں یا کسی جمہوری ملک میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مفاہمت کی تو باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں میری بات سنیں. میں مفاہمت کو ایک اس لحاظ سے اچھا سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمارا وطن عزیز ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے پاکستان کا سوچنا ہوگا. لیکن یہ مفاہمت اگر شہداء کی لاشوں پر جو ہے وہ ہوتی ہے تو میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں. میں کسی طریقے سے پھر ایسی مفاہمت کے حق میں نہیں ہوں. یہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو انصاف کے تقاضے وہ پہلے پورے ہونے چاہیے. جو ناحق خون گرا ہے اس کا انصاف ہونا چاہیے, جو گولیاں چلی ہیں اس کا جواب ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ڈائیلاگ کریں, آپ ملک کو آگے لے کے چل دیں, یہ بات بنتی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی جھولی میں خون لے کر مفاہمت کی بات کریں, اگر آپ یہ بات کریں کہ جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے شہداء جو ہیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.